رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے میں بے شمار فضائل و برکات میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات درود پاک پڑھو کنت شفیعہ یوم القیامہ، تو اس طرح قیامت والے دن میں تھوڑا شفیع بن جاؤں، یعنی شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا. اس طرح تو جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات تے کثرت نال درود و سلام کا نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک دی ایک آیت پاک میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی. خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پچھلے جمعہ مبارک نو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی امامت، آپ دی خلافت اور آپ دی افضلیت نو بیان کیتا. اس جمعہ مبارک نو بھی ذہن یہی سی کہ انشاءاللہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیتا جائے گا، لیکن کچھ بدبختہ نے سویڈن ملک دے اندر قرآن پاک دی بے حرمتی کی تھی. اس دی پرزور مذمت بھی کرنے ہیں اور اسی قرآن پاک دی عظمت، شان اور دی رفعت دے حوالے دے نال انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، کسی عام شخص نے لکھی کتاب نہیں، کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ ایک کتاب حکمتاں والے رب دی کتاب ہے. اور اگر ایک کفار سارے بھی مل جاننا، جتنے بھی کفار تھے اس قرآن کو مٹانا چاہن تو کدی بھی مٹا نہیں سکتے. کیوں؟ قرآن فرماتا ہے، خالق کی کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اسی اس قرآن کو خود نازل فرمان والے ہیں، وانا له لحافظون، اور اسی اس قرآن کی خود حفاظت کرنے والے ہیں. جتنی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے لیا ہوئے اس کو کوئی بھی خدا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ الحمدللہ ساڑا ایمان اور عقیدہ ہے. وجہ کی ہے انہاں کس وجہ تو قرآن پاک دی بے حرمتی کی تھی، میں انشاءاللہ آگے جا کے بیان کروں گا کس وجہ تو اور کس نظریے تے انہاں اس قرآن پاک دی بے حرمتی کی تھی. میں انشاءاللہ آگے جا کے یہ چیز عرض کروں گا. سب تو پہلے اس قرآن پاک دی عظمت نو بیان کر رہا. اس تو بڑی اور کیڑی عظمت ہوئے گی جس کے بارے خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی خود قرآن دی حفاظت کرنے والے. پہلیاں نبیاں دے جڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں، صحیفے نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی. لوکاں نے اوتی کچھ آیات نو نکال کے اپنی مسجدیاں وچ آیات داخل کر دتیاں اور اپنی شریعت نو اپنی طبیعت کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی. لیکن قرآن ایک ایسی اللہ رب العزت دی واحد لا ریب کتاب ہے کہ خالق کائنات نے جس طرح نازل کی تھی آج بھی مسلمانہ دے اندر اس حالت دے اندر موجود ہے. کوئی اس دی ایک زبر زیر پیش نو بھی ہلا نہیں سکیا. اور اگر کوئی اپنا جتنا بھی ٹیل ہوئے لا لوے، نہ قرآن دی زبر زیر پیش نو ہلا سکتا ہے، نہ ہلا سکیا ہے، نہ قیامت تک ہلا سکے گا. کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ رب العزت اس دی خود حفاظت فرمان والا ہے. مامون الرشید ایک خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے. مامون الرشید خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے. آپ نے نا ایک شخص نو دعوت دیتی کہ تو اسلام لے کے آ جا، اسلام قبول کرنے دینا دعوت دیتی. لیکن اس نے اسلام لانے تو انکار کر دیتا. بس اس نے کہا کہ میں اسلام لے کے نہیں آنا. حضرت مامون الرشید نے اسلام کی دلائل بھی بیان کیتے، قرآن دی فضائل بھی بیان کیتے، مصطفیٰ دی شان بھی بیان کیتی، لیکن اس نے انکار کرتا انہیں کہ میں اسلام لے کے نہیں آنا. ایک سال تو بعد خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید کو دوبارہ وہ شخص آیا کہ ہون جس وقت دوبارہ آیا تو ایمان دے نال اسلام دے نال مشرف ہو چکا سی، اسلام قبول کر چکا سی. خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے نے کہا کہ میں اگے تک اسلام کی دعوت دیتی تو اس وقت اسلام قبول نہیں کیتا. آج سال بعد ملاقات ہوئی تو کہہ رہا ہے میں اسلام لے آیا.
میں کلمہ پڑھ کے محمد عربی دا غلام ہو چکا، وجہ کی ہے کیڑی طرح دلیل ایسی ملی جنوں تو لے کے تے اسلام قبول کیتا ہے، اسلام دی کیڑی گل تن چنگی لگی جس دے نال تو اسلام لے کے آ گیا؟ انہیں کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں خطاط سی، میں خطاط سی، خطاطی کردا سی، لکھیا کردا سی، میں بڑا اچھا خطاط ہاں۔ کہ میں اس طرح کیتا، میں تورات بھی لے لی، زبور بھی لے لی، انجیل بھی لے لی، قرآن پاک بھی لے لیا، چاروں کتاباں میں لے لیا۔ سب تو پہلے میں تورات دے 3 نسخے تیار کیتے، اپنے ہاتھ نہ لے کے نا 3 نسخے میں تیار کر لے۔ وہ 3 نسخے وچ میں کی کیتا، آیات نو بدل دیتا، کچھ آیات اگے سان انہاں پیچھے کر دیتا، کچھ پیچھے سان انہاں اگے کر دتیا، کچھ میں اپنے کولوں وچ ایڈ کر لیا۔ 3 میں زبور دے نسخے تیار کر لے، وہ میں خود لکھے، اس کے اندر کچھ آیات رد و بدل کیتا، کچھ آیات اگے کیتیا، کچھ پیچھے کر لیا، کچھ آیات وچوں میں نکال لیا، کچھ وچ شامل کر لیا۔ 3 ہی میں نسخے انجیل دے تیار کیتے اور اس کے اندر ہی میں رد و بدل کر دی۔ 3 نسخے میں قرآن دے تیار کیتے، اس کے اندر ہی کچھ آیات نو شامل کر لیا، کچھ نو نکال دیتا، کچھ نو اگے پیچھے کر دیتا، رد و بدل کر لیا۔ کہ میں سب تو پہلے تورات لے کے یہودیاں کو چلا گیا، تو میں جا کے ایک یہودی دے بہت بڑے عالم سان، انہاں جا کے میں تورات لکھی، انہاں تورات نہیں کھولی پڑھی، کہنے لگے کیا بات ہے، بڑا کمال ہے تو خطاطی، بڑی سونی خطاطی کی تھی۔ انہیں میں نے انعام دے دیتا، میں آ گیا، میں کہ انہاں دا دین سچا نہیں، اگر سچا ہوتا تو میں رد و بدل کی تھی، انہاں پتہ لگ جاتا۔ کہ انجیل دے نسخے لے میں عیسائیاں کو چلا گیا، میں جا کے انہوں نے کہا میں خطاطی کی تھی، 3 نسخے، 3 وکھرے وکھرے عالم پادری انہوں کو چلا گیا، میں کہ جا کے خطاطی کی تھی، انہوں کھولیا، دیکھیا، پڑھیا، انہوں نے انعام دے دیتا، انہوں نے بڑی سونی خطاطی کی تھی تو۔ کہنے لگے زبور بھی میں اس طرح لے گیا، انجیل بھی لے گیا، تورات بھی لے گیا، لوگوں نے میں انعام دیتے، تعریف دیتے، انہوں نے بڑی سونی خطاطی کی تھی تو۔ کہنے میرے پھر ہمت نہیں بھی میں قرآن بھی لے کے جاواں، پھر میں کتاب جڑی قرآن لکھی سی اپنے ہاتھ نال خطاطی کیتی سی، وہ میں قرآن دے 3 نسخیاں وچوں ایک نسخہ، پہلا نسخہ ہی میں نہ کسی عالم کو لے کے گیا، نہ کسی حافظ کو لے کے گیا، میں قرآن دا ایک نسخہ جس کے اندر میں رد و بدل کی تھی، کچھ آیات اگے کیتیا، کچھ آیات پیچھے کیتیا، یہ رد و بدل کر کے میں ایک کتب فروش کو چلا گیا، کتاباں بیچن والے کو چلا گیا، میں جا کے کہا میں خطاطی کیتی ہے، اب ایک میری خطاطی کتنی خوبصورت ہے۔ انہیں کہہ دیو کہ انہیں پہلے دے قرآن چھون تو پہلے وضو کیتا، پہلے وضو کر کے پھر آیا، جس وقت خوب پاکی حاصل کر لی، اس نے قرآن پکڑیا، قرآن نو کھولیا، جب قرآن دی چند آیات پڑھیا نا، اس نے میں نے وہ قرآن دا نسخہ جی اندر میں رد و بدل کیتی سی، اور نسخہ میں واپس دے دیتا، کہنے لگا تسی دین دے دشمن ہو، لے کے چلے جاؤ، میں تن آکھا گا کوئی نہیں، تو اے دے اندر رد و بدل کیتی ہے، ساڈا دین سچا ہے، قرآن دے اندر رد و بدل ہو ہی نہیں سکتی، میں قرآن لے گیا، اتنی آیات بدلیاں نے، تو لے کے چلا جا، میں تن کوئی نہیں کہنے لگا، نال اے بھی کہنا قیامت تک تسی ٹیل لال ہو، تسی سواڈے قرآن پاک نو بدل نہیں سکتے، اتنی آیات نو، اتنی ایک ایک زبر نو، ایک ایک زیر پیش نو بدل نہیں سکتے، لے کے چلا جا، اے ساڈا دین نہیں، ساڈا قرآن نہیں۔ کہنے لگے جس وقت میں کتب فروش کو واپس آیا، میں نے پتہ چل گیا کہ جنہ دے ایک کتب فروش نے قرآن پڑھ کے دس دیتا ہے کہ اے ساڈا دین نہیں، انہاں دا دین سچا ہے، کیا او دن آیا، اے دن آیا، میں لگ گیا پتہ تہاڈا رب بھی سچا، تہاڈا نبی بھی سچا، تے تہاڈے نبی تے جڑا قرآن نازل ہویا ہے او قرآن بھی سچا۔ نعرہ حیدری سنی اسی پورے نعرے لاندے ہیں الحمدللہ۔ کہنے لگا کہ میں اس وقت پتہ چل گیا کہ انہاں دا دین سچا، انہاں دا نبی سچا، انہاں دی کتاب سچی۔ کہنے لگا کہ وہ دن آیا میں اسی وقت تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ کے محمد عربی دا غلام بن گیا، کیونکہ قرآن کو بدل نہیں سکتا، انا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کی اسی خود حفاظت کرنے والے ہیں، خود اس قرآن دے حافظ۔ کیوں؟ سنو قرآن پاک سورہ حامیم سجدہ پارہ 24، خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز،
اللہ نے اس کتاب کی شان کو بیان کیا. فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا باطل اگر ٹل بھی لا لوے نا، باطل ٹل بھی لا لوے، نہ قرآن کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ قرآن نو سامنے آ کے حملہ کر سکتا ہے، نہ بیک تو آ کے حملہ کر سکتا ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. نہ سامنے کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ پیچھے کچھ بگاڑ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید. فرمایا اس نے تو نہیں اس قرآن کا کچھ بگاڑ سکتا. تنزیل اے نازل کینے کیتا؟ حکیم حکمتہ والے رب نے، حمید دن اور تعریفہ والے رب نے نازل کیتا ہے. باطل چاہے جنہ بھی ٹیل لا لے 70 باری جم کے بھی آ جائے، اس قرآن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن ساڑھے رب دی کتاب ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک دی ایک ایسی صفت ہے، پہلے جنہیں کتاباں نازل ہوئی ہیں نا، وہ صرف نبیوں کو حفظ سان، نبیوں کے علاوہ ہو تو گمدی حفظ نہیں سکھا سکتا. لیکن قرآن دی اے شان ہے، پورا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی قرآن دا حافظ ہے. ماشاءاللہ بچہ بیٹھیا ہے، کنی عمر ہے، اے بھی 5-6 سپارہ دا حافظ ہے، وہ بچہ 12-13 سپارہ دا حافظ ہے. ایک قرآن دی صفت ہے، ایک قرآن ہے، صرف نبی نو نہیں بلکہ ملکیاں نو بھی یاد ہو اور اپنے سینے کے اندر سما کے بیٹھے. جدو قادیانی آیا نا، سازش کر کے آیا کہ انہاں وچوں اساں قرآن ختم کرنا ہے. یہ پورا گروپ آیا جنہاں قرآن پاک نو اٹھا لیا، جلا دیتا، معاذاللہ کئیاں نے چھپا دیتا، شہید کر دیتا، تاکہ مسلمانوں کے اندروں نا اس قرآن کو ختم کیتا جائے. حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ چلیا، آپ نے اس گروہ دے ایک دو بندیاں نو پکڑ کے نا بلا لیا اپنے کو، بلا کے آپ نے شاہ فرمایا تسی اس مشن تے آئے ہو کہ مسلمانوں وچوں قرآن ختم کر سکو گے؟ نہیں. آپ نے ایک چھوٹے کے بچے کو بلایا، فرمایا بچے کو بچہ قریب آیا، آگے آپ نے فرمایا پہلا سپارہ سنا، انہیں پہلا سپارہ سنایا. دوسرے بچے نے بلایا، فرمایا 5واں سنا، انہیں 5واں سنایا. تیسرے نے بلایا 10واں سنا، 10واں سنایا. 15واں سنا، 20واں سنا. قاری صاحب نے بلایا 5واں سپارہ سنا، 5واں سنایا. پیر میرے علی شاہ نے خود ایک دو سپارے سنائے. فرمایا ٹیل لا لو، تسی مسلماناں جو قرآن مٹانا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، اے نسخے تسی جلانا چاہتے ہو، اے نسخے ساڑے وچوں ختم کرنا چاہتے ہو. فرمایا لکھے نسخے تے مٹا سکتے ہو، جڑا ساڑے دلاں دے اندر لکھیا ہو کے مٹا سکتے ہو. اب دل لا لو، ساڑے دلاں تے لکھیا تسی مٹاندے جاؤ، اسی لکھتے جاواں گے، پتہ لگدا ہے کون جنت ہے. چیز سامنے آ جائے گی. اللہ اکبر. ایک قرآن وہ کتاب ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. ٹل لا لو جنا مرضی، اس قرآن دے قریب نہیں آ سکتا، اس قرآن نو چھو نہیں سکتا، اس قرآن دی کسی آیت نو، کسی زبر نو، کسی زیر نو، کسی پیش نو رد و بدل نہیں کر سکتا. ایک قرآن دے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا القرآن جسے پاکے میرا کہنے چاہتا فرمایا القرآن احب الاللہ من السماوات والارض ومن فیہن. خالق کائنات معبود نے ارشاد فرمایا ایک قرآن اللہ نو اسمانہ نالوں بھی زیادہ پیارا ہے، زمینہ نالوں بھی زیادہ پیارا ہے. ومن فیہن، زمین و اسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس ساریاں چیزاں نالوں بڑھ کے اللہ نو قرآن پیارا ہے. ہون اتنے ذرا میں روک کے گل کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے زمین و اسمان تو بڑھ کے، زمین و اسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے انہاں ساریاں چیزاں نالوں بڑھ کے قرآن پیارا ہے. تے جس نبی نے قرآن نازل کیتا ہے، نبی کتنا پیارا ہوئے. اور اس قرآن دے جڑے حافظ ہے 20 پاریاں دا حافظ ہے، 5 پاریاں دا حافظ ہے، 10 پاریاں دا حافظ ہے. اے بچے جڑے حفاظ بیٹھے نے، آپ سوچ لو اللہ یہ بچے کتنے پیارے لگ رہے ہوں. آقا دا فرمان میں آقا نے فرمایا اللہ رب العزت دا عذاب اس کائنات تے آندا ہے، پر جدو عذاب دیکھتا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ دا عذاب واپس چلا جاتا ہے. ایک قرآن دی وجہ تو اسی عذاب تو بچے ہیں. اور اس قرآن دا کوئی باطل کچھ بگاڑ سکے ایک نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت نافع بن عبد الحارث سننا، قرآن پڑھنے والے دی شان سنو اور قرآن دی اپنی شان سماعت فرماؤ. آپ نے حضرت نافع بن عبد الحارث سننا ایک جگہ دا گورنر بنا کے بھیجیا، اور جب واپس آئے نا حضرت عمر فاروق نے پوچھا، فرمایا کہ آپ واپس آ گیا، اس کے بادشاہی کن دے کے آ گیا، اوتے گورنر کن بنا کے آیا؟ حضرت نافع کہنے لگے میں ابن ابزا نو اوتے گورنر بنا کے آیا، انہوں نے بادشاہی دے کے آیا. تے آپ نے ارشاد فرمایا وہ کون ابن ابزا؟ کہنے لگے کہ میرے گھر دا ایک خادم ہے، نوکر ہے میرے گھر دا. آپ نے فرمایا نوکر نے بادشاہی دی آیا؟
نوکر گورنر بنایا وجہ اے وے کہ تیرے گھر دا ملازم ہے اس وجہ تو ان بادشاہی دے گئے اس وجہ تو گورنر بنا کے آیا کسی اور بندے گورنر نہیں بنایا اپنے گھر دے نوکر نے بنایا حضرت نافع کہنے لگے وجہ اے نہیں کہ میرے گھر دا نوکر ہے اس وجہ تو گورنر نہیں بنایا اس وجہ تو بادشاہی نہیں دیتی اس وجہ تو بادشاہی دیتی ہے اسی جتنے بھی ہوتے موجود ہیں ساڑھے سارے لوگ پڑھ کے سونا قرآن پڑھن والا ہو میں بادشاہی اس وجہ تو بنایا وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا سی ساڑھے بھی جو سب نہ زیادہ قرآن خوبصورت آواز نالوں پڑھتا سی میرے آقا نے فرمایا زین القرآن ابی اصواتکم فرمایا اس قرآن پاک نو اپنی آواز دے نال مزین کرو اپنی آواز دے نال سینہ دیو اے ساڈے اندر آج تلاوت دا شوق ختم ہو گیا نا اسی آپ اچھا میں خود کسی دا ہاتھ کھڑا نہیں کراندا فقط اتنا پوچھنا چاہنا اپنے گربان دے اندر جھانک کے ویکھو میں آخری باری قرآن کدوں پڑھیا سی بڑا تھوڑے جا اج صبر دے اندر فکر لے کے آؤ کھا کیڑا وقت سی جدوں میں قرآن پاک دی کھول کے تلاوت کیتی سی کیا ایک دن گزر گیا ایک ہفتہ گزر گیا ایک مہینہ گزر گیا یا اللہ نہ کرے ایک سال گزر گیا ایسا قرآن دی تلاوت نہیں کیتی آج انہاں گستاخی کیتی وجہ اے ویسا قرآن چھڑ دیتا ہے ادب تے بڑا کیتا سا ادب دے اندر جناب اتنا اونچا قرآن رکھ دیتا کہ خود ساڈا اپنا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہوتے وجہ اے وے اسا قرآن چھوڑیا انہاں قرآن دی گستاخی ایک قرآن دا کچھ کیویں بگاڑ سکدے نے میں قرآن دی آیت سی نا قرآن کہندا ہے باطل دے قریب بھی نہیں آ سکدا جتنی بھی سازیاں کرے نہ سامنے آ سکدا نہ پیچھے آ سکدا ہے باطل دے قریب نہیں آ سکدا ایک متا والے رب نے نازل کیتا اللہ رب العزت نے کفار نے چیلنج فرمایا کہ اس قرآن میں کوئی چیز لے کے آؤ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 88 خالق کائنات نے فرمایا کل لا اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا اللہ رب العزت نے چیلنج فرمایا سارے جنوں انس اکٹھے ہو جاؤ جتنے بھی جن نے سارے اکٹھے ہو جاؤ جتنے بھی انسان ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ اس قرآن جیسی مثل کوئی چیز لے کے آ جاؤ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے کے آ جاؤ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا چاہے تسی ایک ہی دوجے دے مددگار ہو جاؤ ایک ہی دوجے دی مدد کر لو جنوں انس مل جاؤ ایک ہی دوجے دی مدد بھی کرو اور اس قرآن جیسی کوئی چیز لے کے آؤ فرمایا لا یاتون بمثلہ فرمایا جتنا مرضی تیل لا لو سارے مل بھی جاؤ پھر بھی ایک قرآن حکمت والے رب نے نازل کیتا ہے تسی اس قرآن کی کوئی چیز نہیں لا سکتے آج تک یہ چیلنج قرآن کے اندر موجود ہے کافر اس قرآن کی کوئی چیز نہیں لے کے آ سکے دوسری آیت پاک سماعت فرماؤ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 12واں پارہ خالق کائنات نے فرمایا ام یقولون افترا ایک کافر یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ نے اپنے کو قرآن گھاڑ لیا نہیں خالق کائنات نے فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین خالق کائنات نے دوسرا چیلنج دیتا فرمایا اس قرآن کی سورتہ کی کوئی 10 سورتہ لے آؤ آخری 10 سورتہ کنے 2.5 صفحے دیاں نے خالق کائنات نے چیلنج کیتا فرمایا اس قرآن دی 10 سورتہ جڑیاں نے اے جیاں سورتہ لے آؤ آج تک کفار کو یہ چیلنج ہے یہ چیلنج پورا نہیں کر سکے یہ تو تک نہیں پھر خالق کائنات نے فرمایا سورہ یونس خالق کائنات نے فرمایا ام یقولون افترا کیا تسی کہتے ہو اے رسول اللہ نے اپنے کو قرآن گھاڑ لیا نہیں فرمایا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم فرمایا ٹھیک ہے قرآن کی کوئی چیز نہیں لا سکتے 10 سورتہ کی کوئی چیز نہیں لا سکتے اور اس قرآن کی ایک سورت کی کوئی سورت ہی لے کے آ جاؤ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ سارے نو بلا لو من دون اللہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ سارے نو بلا لو سارے کی دوسرے مددگار ہو جاؤ پر اس قرآن کی ایک سورت جی سورت بھی نہیں لا سکتے پھر خالق کائنات نے اس چیلنج میں آج تک کفار پورا نہیں کر سکے پھر خالق کائنات نے ایک اور چیلنج فرمایا ام یقولون تقولہ فرمایا وہ کی کہتے ہیں کہ خود ساختہ قرآن ہے بل لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اللہ رب العزت نے چیلنج کیتا فرمایا قرآن نہیں لا سکتے 10 سورتہ نہیں لا سکتے ایک سورت نہیں لا سکتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اے دے اندر جڑی ایک گل بیان ہوئی ہے اور ایک گل جی ایک گل ہی لے کے آیا ہو ایک گل اس دے اندر جڑی ایک آیت آئی ہے ایک آیت جی کوئی ایک گل جی ایک آیت اندر 10 گلاں نہیں ہوئی ہیں
فرمایا آیت تے بڑی دور دی گل ہے، اس دے اندر قرآن دے اندر کوئی ایک گل بیان ہوئی ہے، وہ ایک گل ہی لے جاؤ. آج تک قرآن دا یہ چیلنج سارے کفار دے اندر موجود ہے. کوئی بھی کافر اس قرآن جی 10 سورتاں نہیں، ایک سورت نہیں، ایک گل نہیں لے کے آ سکتا. خالق کائنات نے جو تو فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا کہ اگر کفار جتنا بھی ٹیل لا لوے، باطل جتنا بھی ٹیل لا لوے، اس قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تنزیل من حکیم حمید، اے حکمتہ والے رب نے نازل فرمایا ہے. آج تک یہ چیلنج ساری آیات کا موجود ہے، لیکن کفار اس جی کوئی چیز نہیں لا سکے. پھر تک نہیں، پھر خالق کائنات نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا. فرمایا اگر تانوں شک ہے اس دے اندر جڑی میں اپنی علا اپنی اپنے خاص بندے تے نازل فرمائی اس قرآن فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مِن مِثْلِهِ. فرمایا اگر تانوں شک ہے نا جڑی میں قرآن اپنے خاص بندے تے نازل فرمایا، اس قرآن دے اندر کوئی شک ہے جڑی خاص بندے تے نازل فرمایا، ایو جی ایک صورت لے کے آ جاؤ. تسی ایو جی ایک صورت نہیں لے کے آ سکتے. صاحب فتح القدیر آپ کی شاہ فرما دیں بڑی خوبصورت گل ہے، اگر اللہ کرے تسی سمجھ جاؤ. اس دے اندر ایک عربی پوائنٹ ہے، ایک عربی ٹرم ہے، نقطہ گرامر دا، اگر تسی سمجھ جاؤ. من مثلی دے اندر ہی ضمیر ہے جڑی واپس لوٹ رہی ہے. آپ کی شاہ فرما دیں ضمیر دا ایک قاعدہ قانون ہے، وہ قریب جڑی چیز دا ذکر ہوگی نا وہ بھی طرف لوٹ دی. ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز دا پہلے ذکر ہوگی نا وہ دی ضمیر لٹائی جاندی. جیسے مثال طور پہ میں کہنا زید بازار گیا، پھر وہ فلان جگہ گیا، پھر وہ جڑا کیا جا رہا ہے نا اس کو ضمیر کیا جاتا ہے، یعنی نا نہیں ذکر کیتا جاتا، وہ کہہ کے ذکر کیتا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں وجہ اے وے کہ ضمیر قریب دی طرف لوٹ دی ہے. مانند اس قرآن اندر خالق کائنات نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو ہم نے نازل کیا اس پر اگر شک ہو. آگے فرمایا عَلَىٰ عَبْدِنَا، خاص بندے پر جو نازل کیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس جیسی صورت لے کر آ جاؤ. آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مِمَّا نَزَّلْنَا پہلے ذکر ہویا ہے، اس تو بعد عَلَىٰ عَبْدِنَا ذکر ہویا ہے. مِمَّا نَزَّلْنَا دور ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا قریب ہے. نزلنا تو مراد قرآن ہے، عبدنا تو مراد مصطفیٰ دی ذات ہے، اپنا خاص بندہ. آپ بھی شاہ فرماتے ہیں ضمیر دا حق ہے، عربی گرامر دا قاعدہ قانون ہے کہ ضمیر قریب دی طرف لٹائی جاتی ہے. مما نزلنا قرآن دا ذکر دور ہے، علی عبدنا مصطفیٰ دا ذکر قریب ہے. آپ فرماتے ہیں وجہ ہے میرا رب ایتھے چیلنج یہ کرنا چاہ رہا ہے، قرآن دی گل نہیں کیتی، قرآن دی سورت دی گل نہیں کیتی، علی عبدنا قریب ہے، ضمیر قریب دی طرف لٹانی. فرمایا اے تو مراد قرآن دی سورت نہیں بلکہ میرے رب نے ایک چیلنج کیتا. فرمایا قرآن کی صورت لا ہی نہیں سکتے، پہلی آیت کے اندر ذکر کر دیتا. فرمایا اس تو مراد میرے رب دیے ہوئے، میرا رب یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کی مثل لا نہیں سکتے. وجہ ہے کہ قرآن لانے واسطے مصطفیٰ دی زبان چاہیے. میں میرے محبوب یا کوئی محبوب تے لے کے آؤ پھر قرآن آ سکتا ہے. میں جب میرے قرآن کتاب کوئی نہیں، جو میرے مصطفیٰ گیا کوئی تواڈے کول محبوب بندہ کوئی نہیں، عظمت والا، شانہ والا، رفتہ والا کوئی ذات ہی کوئی نہیں. فرمایا کہ قرآن کی مثل تا ہوے گی جو مصطفیٰ جی کوئی ذات لے کے آؤ. نہ قرآن کی کتاب اس کائنات کے اندر ہے، نہ مصطفیٰ دی ذات ورگی کوئی ذات اس کائنات کے اندر ہے. ساڈا قرآن بھی بے مثال ہے، مصطفیٰ دی ذات بھی بے مثال ہے. باطل چاہے قرآن کی آیت بیان کیتی اس کے قریب نہیں آ سکتا. انہاں کیوں گستاخ کیتی؟ وجہ کی ہے ساڈے معاشرے کے اندر بھی تانوں مثال دیندا، جدوں دو گھراں دی آپس کے اندر لڑائی ہو جاوے نا تے جڑا کچھ نہ کر سکدا ہوئے، جہدے کول دلیل نہ ہوئے، جہدے کول کوئی گل نہ ہوئے، اور رولا چوکھا پاندا ہے، لڑائی او پہل کردا ہے. جڑا جھوٹا ہوئے، جہدے کول دلیل نہ ہوئے، لڑائی او کردا ہے. وجہ اے وے 1450 سال تو ایک قرآن دے اس چیلنج نو قبول کر نہ سکے، اس قرآن جی مثل کوئی چیز لے نہ سکے. یہ 10 سورتاں جی کوئی 10 سورتاں نہ لا سکے، ایک سورت جی ایک سورت نہ لا سکے، ایدی گل ورگی ایک آیت نہ لا سکے. جدو اینا کچھ ٹھل لا لیا نا، جدو اس قرآن ورگی ایک گل ورگی کوئی گل نہیں لا سکے،
تے ہون انہاں دا بڑھدا سی انہاں اس طرح بے حرمتی کرنی ہے ایتی جی دلیل تے آئی کوئی نہ انہاں اپنی بزدلی دا اظہار کر دیتا قرآن دی بے حرمتی کر کے لیکن وجہ کی ساڑھے مسلمان آج ساڑھے گھراں دے اندر قرآن اسی بڑا اونچا رکھ دیتا ہے کہ ساڑھا اپنا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا کیا ایک قرآن دی بے حرمتی نہیں میں تو ایک مثال دے نال ایک گل واضح کر دیتا ٹائم تو مکمل ہو گیا پر ایک مثال سن مثال دے طور پہ ساڑھے اس ملک دے ایک وزیر اعظم نے یا کوئی ایم این اے بڑے کسی عہدے والے نے ساری طرف ایک چٹھی بھیجی ہوئے اور اس کے اندر حکم دیتا ہوئے فلانا کام تو کرنا ہے کہ تسی جناب اس چٹھی دا ادب بھی کرو اس خط نو چومو بھی اس خط دا ادب بھی کرو انہوں خوشبو بھی لگاؤ انہوں اونچی جگہ بھی رکھو تے بڑا فخر بھی کرو کہ میں نو فلاں وزیر اعظم دا خط آیا لیکن اس دے اندر جڑا حکم بیان ہے او حکم تے تسی عمل نہ کرو کیا وہ وزیر اعظم یا بادشاہ تو انہوں شاباش دے گا یا سزا دے گا انہیں کہنا بھائی ادب تو کیتا اس خط دا انہوں خوشبو بھی لگائی انہوں چمیا بھی لیکن اے دے اندر جڑا میں حکم دیتا کیا اس حکم تے عمل کیتا تے تسی آکو اس حکم تے عمل نہیں کیتا تے بادشاہ تو انہوں سزا دے گا یا شاباش دے گا سزا دے گا نا ان ایسی مثال تو سمجھو بلا تشبیہ و بلا مثال اس گال تو سمجھ لو کہ قرآن تے نازل ہویا قرآن دا نسخہ تے ساڑھے کو موجود ہے او دا ادب یہ ایسا کر لیا اس نو چوم بھی لیا اس نو گلاب دے اندر آ کے ایسا اونچی جگہ بھی لا لیا اور اس طرف قدم بھی نہیں کیتے ادب بھی کیتا کیا اس نے اندر جو احکامات بیان ہوئے کیا انہوں احکامات دے عمل کیتا کیا ایسا قرآن دی گستاخی نہیں کیتی کیا قرآن دا ادب ایسا کیتا ساڑھے اپنے اندر خامیاں سی دوسرے آتے تا کبھی نا اگرچہ سی مذمت کر دیا اور لائن دی نے واسطے جہنم ہو گیا بدبخت خبیث لائن نے جڑی قرآن دی گستاخی کی تھی میں فقط یہ کہنا چاہتا انہیں تے گستاخی کی تھی کیا ساڑھے اندر گستاخی نہیں پائی جاندی ہے میں ایک لمحے واسطے فکر دیتی کہ آپ خود سوچ لو ایسا آخری مرتبہ قرآن کدو کھولیا سی آخری مرتبہ قرآن کدو پڑھیا بھئی آج ایک خطبہ جمعہ مبارک رکھنا مقصد یہ سی کہ قرآن نال اپنے لوگ لگا لو قرآن نال محبت کرو میرا کہنے سنا الجاہد بالقرآن کل جاہد بالصدقہ المسر بالقرآن کل مسر بالصدقہ فرمایا جنہیں اونچی آواز نال قرآن پڑھیا او انجے انہیں اعلانیہ صدقہ کیتا جنہیں آہستہ آواز نال قرآن پڑھیا او انجے انہیں چھپ کے صدقہ دیتا کہ قرآن تے ہوئے اس لیے تو اس قرآن نال اپنی محبت قائم کرو اور قرآن دی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو اپنا شعار زندگی بنا لو نیت کر دیو کہ انشاءاللہ آئندہ زیادہ نہیں اسی قرآن دی ایک پارے دی روزانہ آیت دی تلاوت کیتا کرا گے اللہ رب العزت سانو اس انشاءاللہ استقامت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی